کتنی بھی بڑی ایمرجنسی ہو کبھی بائک تیز نہ چلانا، یہ مشورہ مجھ سے آپ لے لیں۔ یہ بائک اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ ہلکی سی بھی پھسلی تو آپ کی جسم کو بڑا نقصان پہنچا جائے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں میرے دوستوں، ہم نے وینٹیلیٹر پہ جوان جوان لڑکے پڑے ہوئے دیکھے۔ اے بھائی وہاں بات کیا کر رہے ہو بھائی، آنا ہے تو یہاں کے بیٹھ جاؤ میرے بھائی، آ جاؤ مہربانی کرو آ جاؤ۔ ماشاءاللہ یہ بچہ کتنا خوش ہے کہ یہ کم سے کم جلسے میں سے غبارہ خرید کے جا رہا ہے۔ اس نے سوچا وہ میں نے کچھ نہ کچھ تو میں نے پائی لیا ہے، تو اب آپ تو بڑے ہیں، آپ تو غبارے سے خوش ہو نہیں سکتے بھائی، ہے نا؟ ادھر بھی کافی لوگ کھڑے ہیں، سردی میں کیوں کھڑے ہو بھائی، اپنے گھر چلے جاؤ یا آ کے بیٹھ جائے۔ آپ سمجھدار لگ رہے ہو مجھے، آپ سے ہی کہہ رہا ہوں، یہ جو آپ سے ہی کہہ رہا ہوں بھائی، ہاں آپ سے ہی آئیے، تشریف لائیے، آئیے، بڑے اچھے انسان ہیں، دیکھو ایک بار میں آ گئے ماشاءاللہ۔ پہلے یہ سمجھ رہے تھے شاید میں کسی جنات الناس سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی جنات کھڑا ہے، جب انہیں احساس ہوا یہ مجھے ہی دیکھ رہے ہیں تو پھر آئیے ماشاءاللہ، آئیے تشریف لائیے، آئیے۔ ایسے ہی میں سب کو بلاؤں گا جتنے کھڑے ہیں، سب کو آپ ان کا نام بتا دو، مجھے نام لے دوں گا تو آ جائیں گے جلسے میں۔ لوگ اپنے گھروں کی طرف دوڑ رہے ہیں اور حالات یہ ہے کہ گھروں سے نکل کے لوگ قبرستان کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگوں کے حالات یہ ہیں کہ وہ گھر بنا رہے ہیں، غوث اعظم فرماتے ہیں بڑی خوبصورت گھر بنانے والے، بنا تو رہا ہے، بڑھتیں گے تیرے بچے اور حساب دے گا تو۔ اس دنیا میں انسان نے بڑی محبت کی ہے اس دنیا سے۔ یہ عظمت قرآن کا جلسہ ہے، انشاءاللہ تھوڑی دیر گفتگو میں کروں گا آپ سے، انشاءاللہ فیضان ہوگا سرکار غوث اعظم کا، تو اپنی بات ہو سکتا ہے کہ آپ کو دلوں تک پہنچا دوں، چونکہ آپ مضبوط لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ چونکہ دسمبر کا مہینہ ہے اور 12 بجنے کے بعد یہ کشمیر کا سما پیدا ہو گیا ہے، تو آپ ذرا سبحان اللہ بولیں گے تو ہلکا سا لگے گا کہ آپ لوگوں میں، ہمارے یہاں ویسے اللہ 90 گنا معاف کرتا ہے جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے، ہماری طرف ایسا ہوتا ہے، آپ کے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کے یہاں بھی اللہ معاف کرتا ہے 90 نیکیاں، 90 گنا معاف کرتا ہے اور 90 نیکیاں عطا کرتا ہے؟ تو لگ تو نہیں رہا ہے، آپ تو زبردستی کہہ رہے ہو، یعنی اللہ کریم بھی ہے، آپ کو اس نے بنایا بھی ہے، پھر بھی اس کا نام لینے کے لیے آپ کسی شاعر کی اشارے کو دیکھتے ہو، کوئی مقرر کہے گا تو کہیں گے۔ حالانکہ حضور فرماتے ہیں ایک زمین کا حصہ دوسرے زمین کے حصے پہ فخر کرتا ہے، یعنی وہ اس سے کہتا ہے دیکھ آج مجھ پر ایسا ایک اللہ کا بندہ گزرا ہے جس نے اللہ کا ذکر کیا تھا۔ آپ اب بھی نہیں سمجھے، زمین کا ایک حصہ دوسرے حصے سے کہتا ہے اللہ نے آپ کو پیدا اس وجہ سے کیا ہے کہ آپ اس کا ذکر کریں۔ سرکار حضور مفتی اعظم عالم کچھ علاقے میں گاڑی چل رہی تھی، اچانک آپ کی گاڑی جو ہے وہ جو ہے نا ڈائریکشن اس کا ٹھیک نہیں رہا اور آپ کی گاڑی بھٹک گئی جنگل میں۔ اب لوگوں نے کہا حضور جنگل میں راستہ ہم لوگ بھٹک گئے، فرمایا نہیں ہم بھٹکنے والے لوگ نہیں ہیں۔ کہا پھر؟ فرمایا کہ اللہ کے کرم سے اس جگہ پر بھی اللہ کا ذکر کرنا میرے مقدر میں لکھا تھا، تو ان راستوں میں بھی میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ زمین کو بنا کے گواہ کہو کہ اللہ ایک ہے، کبھی آسمان کو گواہ بنا کے کہو، کبھی اپنے بھائی کو گواہ بنا کر کہو، کبھی کسی نیک مسلمان کو، کبھی کسی عالم کو، کبھی کسی مفتی کو، کبھی کسی حافظ صاحب کو ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر اللہ کا دلوں کو سکون عطا کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرو۔ اب حالات یہ ہیں کوئی حمد پڑھتا ہے تو کسی پہ اثر نہیں پڑتا، جیسے کوئی اللہ کی تعریف کرے، نعت پڑھو، پیر صاحب کی تعریف کرو، ایک دم بندہ اچھل جائے گا میرے پیر کا، اور تیرا رب نہیں تھا وہ جس کا ذکر ہو رہا، وہ تیرے رسول نہیں تھے جن کا نعت پڑھی جا رہی تھی جن کی شان۔ بولو نا بھائی، یہ حالات ہیں ہمارے یہاں نہیں، کسی بھی پیر صاحب کا میں مخالف نہیں،
مگر میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جس کے ذکر میں دل لگنا چاہیے وہ اللہ ہے، اس کا رسول ہے۔ بھئی پیر صاحب کی جو تعریف ہے، اچھا کچھ پیر صاحب تو اتنے ڈھیٹ ہیں کہ اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں تعریف کرنے والا، ان کو اس پر یقین بھی نہیں ہے کہ جو میرے ساتھ آیا ہے، جو نہیں آیا کیا پتہ میرے حساب سے تعریف کر سکے نہیں، کما حقوق کر پائے نہیں کر پائے، باقاعدہ لکھ لکھ کے دیتے ہیں سب میرے بارے میں بتانا، میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں۔ لے یہ کیا حماقت ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں یہ نفس کی بیماری ہے، نفس کا فریب ہے، اپنی تعریف چاہنا، ورنہ جتنے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں سب اپنے آپ کو برا ہی سمجھتے ہیں۔ میرا دل کر رہا تھا کہ احمد الفتح بھائی نے اور ہمارے امیر حمزہ بھائی نے بڑا اچھی نعت شریف پڑھی ہے، میرا دل کر رہا تھا میں بھی 2-3 شعر پڑھنا چاہتا تھا، اس وجہ سے پڑھنا چاہتا تھا کہ پھر میں تقریر کروں گا 2-3 شعر، اس وجہ سے کہ تھوڑا سا آپ تھوڑا سا سائلنٹ جو ہے نا یہ خاموشی توڑ دیں آپ، حضور سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ جب ان کا کرم ہوگا طیبہ میں جانا ہے۔ آپ لوگ بھی اگر چاہیں تو بول سکتے ہیں، آپ کو بھی نیکیاں برابر ملیں گی، ایسا نہیں ہے۔ جب ان کا کرم ہوگا طیبہ میں جانا ہے، رو رو کر حال دل آقا کو سنانا ہے، رو رو کر حال دل آقا کو سنانا ہے، اس لیے کماتے ہیں، اس لیے کمانا ہے، اس لیے کماتے ہیں، اس لیے کمانا ہے، اب ساری عمر طیبہ آنا اور جانا۔ بیٹھے بیٹھے، اب ساری عمر طیبہ آنا اور جانا، جنت جسے کہتے ہیں ہم دیکھ کے آئے ہیں، جنت جسے کہتے ہیں ہم دیکھ کے آئے ہیں، ایک پیارا سا کوچا ہے، گنبد وہ سہانا ہے، ایک پیارا سا کوچا۔ نعرے میں تھوڑا وقت زیادہ لے لیتا ہوں، آخری شعر پڑھتا ہوں۔ ایک عاشق کا انتقال ہو رہا ہے تو وہ اپنے عزیزوں سے کیا وصیت کر رہا ہے، سنیے۔